السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آج اچانک یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ شاید اس میں کوئی ایسی بات ہو جس کی آپ کے دل کو اس وقت ضرورت ہو۔ ایک لمحے کے لیے خود سے سوال کیجئے، وہ کون سی بات ہے جو آپ بہت عرصے سے اپنے دل میں چھپائے بیٹھے ہیں مگر ابھی تک اپنے اللہ سے کھل کر نہیں کہہ سکے۔ ہم اکثر اپنی پریشانیاں لوگوں کو سناتے ہیں، اپنے دکھ انسانوں کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جو ہمارے بولنے سے پہلے ہمارے دل کا حال جانتی ہے۔ اگر آج آپ اللہ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں، اپنی پریشانیاں اسی کے سامنے رکھتے ہیں، دعاؤں میں گڑ گڑاتے ہیں اور سجدے میں اپنے آنسو بہا دیتے ہیں، تو ذرا سوچئے کیا ہمیشہ سے آپ کو دعا کا یہ سلیقہ آتا تھا؟ کبھی کبھی ہماری زندگی میں کوئی ایسا شخص آتا ہے جو ہماری منزل بننے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ شاید کسی کی وجہ سے آپ نے پہلی بار دل سے دعا کی ہو، شاید کسی کی وجہ سے آپ نے رات کی تنہائی میں پہلی بار اپنے رب سے بات کی ہو، اور شاید اسی کے ذریعے آپ کو یہ احساس ہوا ہو کہ جو بات آپ کسی انسان کو نہیں بتا سکتے وہ اپنے اللہ کو بتا سکتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ ہماری زندگی کے حالات اور لوگوں کے ذریعے ہمیں ایسی باتیں سکھا دیتا ہے جو شاید ہم کسی اور طرح نہ سیکھ پاتے۔ دعا اپنے رب کے سامنے دل کھول کر دینے کا نام ہے، اپنی بے بسی اس کے سامنے بیان کرنا، اپنے آنسو اسی کے سامنے بہانا، اپنی پریشانیاں اسی کو سنانا، اور پھر دل میں یہ یقین رکھنا کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، میرے حال کو جانتا ہے اور میرے لیے وہی فیصلہ کرے گا جس میں حقیقی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کسی انسان سے محبت ہونا بری بات نہیں، اور کسی کا ہماری زندگی پر اچھا اثر ڈالنا بھی بری بات نہیں، لیکن سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ کسی انسان کی وجہ سے ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ اگر کسی کی موجودگی نے آپ کو نماز کی طرف متوجہ کیا، دعا کی طرف واپس لایا اور اللہ کو یاد کرنا سکھایا، تو اس شخص کے لیے خیر کی دعا ضرور کریں، مگر اپنے دل کا سب سے مضبوط تعلق اللہ کے ساتھ رکھیں، کیونکہ انسان ذریعہ بن سکتا ہے مگر حقیقی مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ دعا سننے والا اللہ ہے، تقدیر پر اختیار رکھنے والا اللہ ہے، اور بندے کے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ زندگی میں آنے والے ہر شخص کا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایک سبق بن کر آتے ہیں، کچھ ہمیں مضبوط بنا جاتے ہیں، کچھ ہمیں اپنی حقیقت پہچاننا سکھاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کبھی کوئی شخص آپ کی زندگی سے دور ہو جائے تو صرف یہ مت سوچیں کہ وہ کیوں چلا گیا، کبھی یہ بھی سوچیں کہ اس تعلق نے مجھے کیا سکھایا۔ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے آپ نے صبر سیکھا ہو سکتا ہے آپ نے دعا کرنا سیکھا ہو سکتا ہے آپ نے تنہائی میں اللہ کو پکارنا سیکھا اور ہو سکتا ہے اسی تجربے نے آپ کو یہ سمجھا دیا ہو کہ انسان بدل سکتے ہیں، دور جا سکتے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے کسی کے چلے جانے کے بعد اپنے رب سے بنا ہوا تعلق مت توڑیے۔ جس دعا کی عادت آپ کو کسی انسان کی وجہ سے ہوئی، اسے اس انسان کے ساتھ ختم مت ہونے دیجیے۔ جس سجدے میں آپ نے اللہ کو پکارنا سیکھا، اسے جاری رکھیے، اور جس رب کو آپ نے مشکل وقت میں پہچانا، اسے آسان وقت میں بھی یاد رکھیے۔ وہ شخص رہے یا نہ رہے، آپ کا رب ہمیشہ موجود ہے۔ آج کچھ دیر کے لیے اپنا فون ایک طرف رکھ دیجئے، اپنے دل کی وہ باتیں جو آپ کسی انسان کو نہیں بتا سکتے اپنے اللہ کو بتائیے، اسے اپنے دکھ سنائیے، اپنی خواہشیں بتائیے، اور اپنے خوف اس کے سامنے رکھ دیجئے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے، یا اللہ، جن لوگوں کو تو نے میری زندگی میں خیر کا سبب بنایا ان پر اپنی رحمت فرما۔ اگر کسی کے ذریعے میں تیرے قریب ہوا ہوں تو مجھے اس ذریعے کا محتاج نہ کرنا، بلکہ میرے دل کو ہمیشہ اپنے ساتھ جوڑے رکھنا، میرے دل کو لوگوں سے زیادہ اپنا محتاج بنا، میری دعاؤں کو قبول فرما، اور میرے لیے وہی فیصلہ فرما جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔